افغانستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نہر بنائی جا رہی ہے۔ اگر یہ نہر بن جاتی ہے تو افغانستان خوراک کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار نہیں کرے گا۔ اس سے نہ صرف اس کی بنجر زمینوں پر فصلیں اگیں گی بلکہ یہ خوراک کے لیے خود کفیل بھی ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نہر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور افغان حکومت اس پر کیسے کام کر رہی ہے، وہ تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ گزشتہ 50 سال سے افغانستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نہر بنانے پر غور کیا جا رہا تھا۔ یہ نہر دریائے امو کے پانی کو موڑ کر افغانستان کے خشک شمالی میدانی علاقوں کو سیراب کرے گی۔ اس نہر پر افغانستان کے پہلے صدر داؤد خان کے دور میں 1970 میں کام شروع کیا گیا، لیکن یہ نہر کبھی بھی نہیں بنی۔ جنوری 2021 میں سابق صدر افغانستان اشرف غنی کے دور میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اگست 2021 میں نئی حکومت کو کوچ دفاع کینال کا یہ کام ورثے میں ملا۔ یہ 285 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس کی چوڑائی تقریباً 3 اولمپک سوئمنگ پولز کے برابر ہوگی۔ اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ اب تک مکمل کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کی سب سے بڑی نہر کی اس پروجیکٹ کے لیے $100 ملین کے قریب رقم مختص کی گئی تھی۔ بظاہر یہ رقم بہت تھوڑی لگتی ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ یہ افغانستان کے سالانہ ٹیکس کا تقریباً 50% حصہ بنتا ہے۔ اس نہر کو دریائے آمو کے پانی کو ان جگہوں پر پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا جہاں پر افغانستان کے خشک میدانی علاقوں میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ہے اور وہاں زمین پر بنجر ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہر مکمل ہو گئی تو دریائے آمو کے پانی کا تقریباً 50% حصہ متاثر ہوگا، جس کے نتیجے میں ڈاؤن سٹریم ملکوں کا پانی کا حصہ 15 سے 20% تک کم ہو جائے گا۔ افغان حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان گزشتہ 40 سال تک حالت جنگ میں رہا ہے۔ یہاں خوراک کی قلت ہے اور مسلسل 3 موسموں کی وجہ سے خشک سالی نے یہاں کی آب و ہوا کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایک بار جب نہر مکمل ہو جائے گی تو یہ افغانستان کی قابل کاشت اراضی کو 1/3 تک بڑھا سکتی ہے۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ملک کو خوراک کی پیداوار میں پہلی بار خود کفیل بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کو خوراک کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت افغانستان میں 2 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ 60 لاکھ لوگوں کے قحط کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ اس نہر کی اگر چوڑائی کی بات کی جائے تو تقریباً 100 میٹر کے قریب ہے۔ اس کی کھدائی کے لیے 6000 کارکن دن رات کام کر رہے ہیں۔ 24,000 ہیوی مشینز اور ٹرکوں کے ذریعے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ 300 مشینیں 120 پوائنٹ پر کھدائی کر رہی ہیں۔ اس کی تعمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 108 کلومیٹر کی کھدائی، دوسرے حصے میں 170 کلومیٹر نہر بنائی جائے گی، جبکہ تیسرے حصے میں نہر سے واٹر ڈسٹریبیوشن کے ایک بڑا اور بہترین نظام کا انجام دیا جائے گا۔ اس نہر کے لیے مکمل فنڈنگ افغان حکومت کر رہی ہے اور کوئی بیرونی امداد اس پروجیکٹ میں حاصل نہیں کی جا رہی۔ نہر پر آنے والے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اس نہر میں سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ کھدائی سے جو مٹی نکالی جاتی ہے وہی اطراف میں لگا کر نہر کی گہرائی کو زیادہ کیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عمل سے نہر کا تقریباً 22% حصہ پانی ضائع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ زیر زمین کھارا پانی ابھی سے نہر کے پانی میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس سے کاشتکاری میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ مہارت اور ماہرین کی کمی کا ہے۔ اس کو شروع تو کر دیا گیا لیکن تعمیر میں انجینئرنگ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اس کی پائیداری پر سوالی نشان اٹھنے لگ گئے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاک کینال کی تعمیر کے بعد وسط ایشیائی ریاستوں کے مستقبل پر سوالی نشان لگ چکے ہیں۔ افغانستان کا دریائے ہملت کے پانی پر بہت ہی پہلے ایران کے ساتھ تنازع ہے۔ اس معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان اکثر جھڑپیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ ہم دریائے ایمو کے معاملے پر افغانستان کا وسط ایشیائی ملکوں سے جھگڑا شروع ہو سکتا ہے۔ دریائے آمو کا پانی 1987 کے ایک معاہدے کے مطابق تاجکستان ترکمانستان میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ افغانستان اس معاہدے میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اقوام متحدہ کے پانی کے معاہدے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ایسے میں اس نہر کا مستقبل کیا ہوگا؟ آمو کے پانی کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ اس حوالے سے افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان بہت بڑی سطح پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح افغانستان اس حوالے سے اس کی حکومت کی طرف سے نہر کے متعلق دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا واقعی افغان حکومت ویسے ہی تبدیلی لا سکتی ہے جیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، یا پانی کی تقسیم کا کوئی دیر پر پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدہ طے پایا جائے گا؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محبوب حسین کو ڈیجیٹل محبوب سے اجازت دیجیے۔ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل محبوب، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔